أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسلیما تسلیما۔ یا اللہ آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، اس کو پڑھنے سمجھنے قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو معاف اور درگزر فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جناب، لاسٹ کلاس میں آیت نمبر 114 ہو گئی تھی، اور اس میں ہم پھر ایک بار یہ 20 آیتیں مکسڈ انسٹرکشنز فار مومنین اینڈ بنی اسرائیل، اس میں ان کے جو کرتوت تھے اس کا بھی ذکر ہے، ساتھ ساتھ مومنین کے لیے بھی ہدایتیں ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہم پڑھے تھے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اب دیگر مفسرین اس کو لے جا کے صلح حدیبیہ کا جو 6 ہجری کا واقعہ تھا اس کو ملاتے ہیں، لیکن قرآن کا کانٹیکسٹ 2 ہجری میں آنے والے واقعے کا ذکر سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن میں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جب مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ تشریف لائے تھے، ان کو بے انتہا عشق تھا کعبۃ اللہ سے، وہ طواف کے لیے دل ان کے تڑپتے تھے، وہ وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن مشرکین نے ان کے لیے پابندی لگا دی تھی، وہ مکے کو جا نہیں سکتے تھے۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ 6 ہجری میں جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے 1 سال کے لیے روک دیا گیا تھا۔ بہرحال اس کانٹیکس میں مختلف تفاسیر پڑھنے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی وہ مہاجرین صحابہ یا بلکہ جو بھی ایمان لائے تھے ان کو مکے میں آنے کی اجازت وہ لوگ نہیں دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ لعن کی کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کے گھر میں آنے سے منع کرتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام کا ذکر ہو، اور پھر اس کی خرابی چاہتا ہے، یعنی وہ جو خود کرتے تھے، نہ صحیح نمازیں پڑھتے تھے، نہ صحیح طواف کرتے تھے، نہ طواف کے جو آداب ہے اس کا خیال کرتے تھے، برہنہ خراب طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تو اس کے لیے خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔
اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کے لیے تو چاہیے تھا کہ اس گھر میں صرف خائف ہی، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی داخل ہو۔ پھر اس کے کنکلوژن کے طور پہ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، بتا دیا گیا تھا کہ ایسے سارے لوگ جو اللہ کے گھروں میں لوگوں کو آنے سے منع کرتے ہیں یا اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کو ملے گی، اور آخرت میں عذاب عظیم۔ یہ آیت ہو گئی تھی، اور پچھلی کلاس میں ہم کچھ نام لیے تھے۔ پلیز ریز یور ہینڈس اینڈ فالو دا سین۔ سر میری ہے، جو بھی ہیں ایک ایک اپنے لحاظ سے اس کو کر لیجئے، مجھے یاد نہیں ہے لیکن 4 نام میں لیا تھا، اتنا ضرور یاد ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو بیٹا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سر اس میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو یہ اس میں کیونکہ خبر پہلے آ رہی ہے مقدم ہے، تو اس میں زور دینے کے لیے تو للہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ گڈ گڈ۔ مشرق اور مغرب سمت اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق ہو یا مغرب، یعنی پوری دنیا ہی اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اینما جہاں کہیں بھی، جہاں بھی، فَأَيْنَمَا جہاں بھی، تو تولو تم پھرو، تم پھر جاؤ یا تم پھرو، فَسَمَّا تو سما وہیں، وہاں، وہیں، اسی جگہ، وجہ اللہ ہی، یہ یعنی سما کیا ہے؟ اور ایک ورڈ ہوتا ہے سما، سما، یس ایک سر۔ سما ہوتا ہے ایک سما ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر سما تو پھر کے لیے آتا ہے، اور سما کا مطلب ہے کہ وہیں، اسی جگہ یا وہیں پر پاؤ گے، یا سما حرف ہے اور سما ایک اسم ہے، فعل ہے۔ او اچھا ٹھیک ہے سما سر۔ فعل ہے، اس کا مضارع یسم، یسم، یسمو، سما یسمو، اور سما کے معنی ہے کہ کسی سمت میں پلٹ جانا، کسی سمت کی طرف راغب ہونا، تو یہ فعل ہے سما۔ اگر وہ پیش سے پڑھا جائے تو پھر وہ حرف ہو جائے گا، اور وہ پھر کے معنی میں اس کے علاوہ یا دیگر کے معنی میں ہوگا۔ چلیے، تولو فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ بھی وجہ فریز اللہ بن گیا، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ پورا فریز بن گیا، لفظی معنی نہیں نکلیں گے، اللہ کا چہرہ کوئی معنی توجہ، نہیں دیتا، اللہ کی لیکن توجہ پاؤ گے یا اللہ کو بس موجود پاؤ گے۔ بس اللہ کو موجود پاؤ گے۔ فریز کے معنی، فریز اور لفظی معنوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اردو میں بھی ہر زبان میں ایسے فریزز ہوتے ہیں جو گروپ آف ورڈ ہے، ان کے ملنے سے کچھ معنی نکلتے ہیں جو اس کے لفظی معنوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے یعنی اللہ کو موجود پاؤ گے۔ تو سر اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اینما جو ہے اس کو ہم حرف شرط رکھ لیں گے، اور پھر جو یہاں پہ فسما کا فا ہے یہ اس کا جواب کہ تو، جیسے ہم نے کل کی کلاس میں بھی کیا تھا سر، تو حرف شرط لیں گے اینما کو، تو یہ شرط ہے پلٹو گے، کہاں بھی تم پلٹو گے تو پھر یہ جواب ہے کہ تم وہیں اللہ کو موجود پاؤ گے۔ ٹھیک ہے سر، ویری گڈ۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع اور جاننے والا ہے۔ تو یہ پھر انا کا جملہ اللہ اس کا اسم، اور واسع اور علیم اس کی دونوں خبریں ہیں، اور اللہ کی صفت ہے واسع اور علیم۔ گڈ، ویری گڈ۔ چلیے اب اس میں سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور پچھلی آیت تو من اسلم ممن منع مساجد اللہ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ وہ المشرق والمغرب للہ؟ وہ تو اس میں عطف ہے، اس کو ہم ہٹا سکتے ہیں، اس کے معنی اور کیا ہیں؟ تو اس کے معنی ہے کہ پچھلی آیت سے یہ جڑ رہی ہے، اس لیے وہ آیا، تو اس کے پچھلی آیت سے اس کا کوئی تعلق ہونا ضروری ہے۔
سر وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا بہت دل تھا جو خانہ کعبہ کی طرف، تو جب حکم آ گیا قبلہ چینج ہونے کا، تو پھر جو یہودی تھے جو خوش تھے کہ جب تک بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی تھی، تو پھر وہ باتیں بنانے لگے کہ لائک ان کو دیکھو انہوں نے اپنا کعبہ ہی چینج کر لیا. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی کہ اللہ ہی کا ہے مشرق یا مغرب، اللہ جس طرف چاہے. جی یہ تو 174 کے بعد سے تمام احکام، تبدیلیاں، قبلے کی تبدیلی، یہ ساری چیزیں دوسرے پارے میں شروع ہوتی ہیں. یہ اس یہ سے پہلا پہلے کے واقعات ہیں. تو جی اس سر میں پہلا تھوڑا سا ہم کو تفکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے جو بتایا کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، کہ وہ اس وقت کے حالات سے کہ چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کا علم، اللہ کو کوئی ایسی ذات میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے کہ اللہ وہاں پر مشرق میں ہے مغرب میں ہے. اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے. وہ تو صرف سمتوں کو عبادت کے لیے مختص کرتے ہیں اور ان کا جو حکم ہے بندہ اس کو بجا لاتا ہے. تو یہاں پر ایک قسم کی تسلی ہے کہ چاہے تم کعبے میں جا کے نماز پڑھو یا یہاں عبادت کرو اللہ کی، یا مدینے میں کرو، تو یہ تمام سمتیں جو ہیں وہ اللہ کے علم میں موجود ہیں، لیکن اپنے بندوں کو جس طرف چاہیں حکم دے سکتے ہیں. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ایک پیشگی، ایک اطلاع ہو رہی ہے کہ قبلہ بھی چینج ہوگا، لیکن بظاہر ایسا کچھ نہیں معلوم ہوتا. جب چینج ہونا ہے تو یقیناً ہو جائے گا. لیکن یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ مشرق میں تم ہو یا مغرب میں تم ہو، مدینے میں ہو، کعبے کو جانا یقیناً ایک ان کے لیے بڑی سعادت تھی، ان کے دل کے لیے بڑے سکون کا ذریعہ تھا. لیکن یہاں پر ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرق ہو کہ مغرب ہو، مکہ ہو کہ مدینہ ہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. صبر سے جہاں پر بھی ہو اللہ کی عبادت کرتے رہو. جب مقصوم میں ہوگا تو اللہ وہاں پر بھی پہنچا دیں گے. میری بات اللہ سمجھ کا میں آ رہی ہے؟ دائرہ فیض ایک ڈائریکشن میں نہیں ہے. اللہ کا دائرہ فیض بس اور اللہ زاویہ کا نظر علم بہت جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اس کے احکام جو ہیں اس کے ہم پابند ہیں. اس نے کہا کہ اس طرف بیت المقدس کے لیے 16-17 مہینے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تھا. یہ پھر چونکہ یہودی اور نصرانی اسی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے تو آپ نے اسی طرف چہرہ کر کے اس کو رخ بنایا تھا. اس کے بعد اب کی بڑی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ، جس کو پہلے بھی اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ نے آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ چینج فرمایا. یہاں پر ان کو ایک تسلی ہے. یہ واضح پچھلی آیت سے جو میرا مطالعہ ہے اس سے مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے، مفسرین کے خیالات کو سامنے رکھ کے، کہ چونکہ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ مکہ جائیں، پھر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں، اور پھر ان کے جو دلی محبت تھی، تو اللہ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ مشرق ہو کہ مغرب ہو، تم جدھر بھی رہو گے، جس سمت میں بھی تم موجود ہوگے، تم اللہ کے علم کو، اللہ کو وہاں پر پاؤ گے. اللہ کسی جہد یا کسی سمت کے محتاج نہیں ہے. اسی لیے دوسرے ٹکڑے میں فرمایا کہ تم چاہے مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی حصے میں ہو، تم جس طرف بھی دیکھو گے، جس طرف بھی، یہ دیکھنا صرف یہ تولو قبلہ نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس طرف بھی تم پلٹو گے تم اللہ کے علم کو وہاں موجود پاؤ گے. حتیٰ کہ سورہ حامیم سجدہ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہے اور وہ خیالات سے واقف ہے
جس کے بارے میں تم کو خود نہیں معلوم کہ ایک سیکنڈ پہلے تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا تھا، لیکن وہ بھی اللہ کے علم میں موجود ہے۔ تو یہ پچھلی آیت سے کنیکٹڈ معلوم ہوتی ہے پوری، کہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے، وہ مہاجرین صحابہ کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ جہاں پر بھی ہوں اللہ موجود ہے اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ پھر اس کا کنکلوژن ہر آیت کا یہی ہوتا ہے کہ وہ انا کے جملے سے اللہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تو بڑے وسیع علم والے ہیں، ان کا علم ہر حرکت پہ نظر ہے، ہر ایک کی نیت کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، باریک بین ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ؟ بات کہ اللہ تعالیٰ کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض کسی ایک ڈائریکشن کے لیے ریسٹرکٹڈ نہیں۔ وہی بات ہوتی ہے تقریباً۔ جی جی وہی۔ چلیے انشاءاللہ یہ بالکل کلیئر ہو گئی نا آیت کہ اس سے متعلق ہے، اور یہ اس کی پیشن گوئی وغیرہ کو اللہ کی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، مفسرین وہ بھی بڑے جید ہے جنہوں نے یہ کہا کہ شاید یہ قبلہ چینج ہونے کی ہے، لیکن اس میں اتنا دل نہیں لگتا کہ جب چینج ہوگا تو پھر چینج ہوگا۔ نماز کی حالت میں ہی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پڑ گئے، وہ قبلتین والی مسجد ہے جہاں پر جو عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، اس کی بھی زیارت کرتے ہیں، تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن چونکہ پچھلی آیت سے کنیکشن ہے تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم جہاں بھی ہو، مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، یہ سمتیں عام طور پہ پھر شمال جنوب کا ذکر نہیں ہوتا، اس سے پوری دنیا مراد ہے۔ جہاں بھی تم ہوں گے، تم جدھر بھی پلٹو گے اللہ کو وہیں موجود پاؤ گے، اللہ کا علم وہاں پر موجود ہے، اور پھر اللہ ہر جگہ سننے والا ہے، صرف کعبۃ اللہ میں، مدینہ شریف میں نہیں، بلکہ جس جگہ بھی ہے اللہ کا علم وہاں پر موجود ہے۔ میں کلیئر؟ یس سر، تو اس کو جو پچھلی آیت میں تھا کہ منع کیا جاتا ہے مسجدیں سے، تو بس اس میں منع کرنے سے تم کو تمہارے دل چھوٹے ہونا نہیں چاہیے، تم کو رنجیدہ ہونا نہیں چاہیے، اللہ ضرور وہاں پہنچانے والے ہیں۔ لیکن جس طرف سے بھی تم اللہ کو جہاں سے بھی پکارو گے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل پکارو، یا وہاں پر اللہ کی عبادت کرو یا پھر اللہ کو یاد رکھو، کوئی بھی عمل کرو، ہر جگہ اللہ کا علم موجود ہے۔ سر اس سے ایک ریلیونٹ کوسچن، کیا یہ آیت اس ریفرنس میں کانٹیکس میں بھی آ سکتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو قبلہ کی سمت معلوم نہیں ہے کسی ایسی جگہ پر ہو، ہاں بہت اچھا تو جب سوال ہے آپ گمان کا، ہے میں بھول گیا تھا۔ دیکھیے یہ ایسی آیتیں ہیں جس سے فقہ مرتب ہوتی ہے۔ اب بڑی فقہ تمام ائمہ میں بھی بعض جگہ اختلافات ہیں کہ اس آیت سے فقہ یہ مرتب کیے ہیں کہ اگر کہیں قبلے کا تعین نہیں ہو سکتا ہے، آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اندھیرا ہے، یا پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا پھر سورج نہیں ہے، تو ایسی صورت میں گمان کر لیا کہ اس طرف قبلہ ہوگا اور اس طرف نماز پڑھ لی تو وہ نماز دہرائی نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں کئی سفر ایسے ہوئے کہ صحابہ نے کسی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ قبلے کی مختلف سمت تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ نے اس کو دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں فرض اور نوافل کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ نوافل کے بارے میں تو چاروں ائمہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سواری پہ، گھوڑے پہ، پیدل چلتے ہوئے کبھی بھی نوافل بغیر قبلے کا تعین کیے کے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن فرض کے لیے بعض ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں، جیسے ہم پلین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، ہماری اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر قبلے کا تعین بھی نہیں ہو سکتا، پھر وہ قبلہ رو ہم ہو بھی نہیں سکتے، تو پھر قبلے کا صرف تصور کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرف میرا چہرہ کر دے، اور پھر اس وقت فرائض بھی ہم ادا کرتے ہیں،
پورے فرض نمازیں اس وقت قبلے کا کوئی تعین پلین میں یا ٹرین میں نہیں ہوتا. تو یہ ایسی آیتیں ہیں جس سے فقہ مرتب ہوتی ہے اور بڑی بہت زیادہ اس کے اوپر تمام ائمہ نے بات کی ہیں اور ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی اس کے احکام ہیں کہ نفل نماز سنت نمازیں کس حالت میں اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسی صورت میں شرط اول قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کسی بھی طرف چہرہ کر کے انسان نماز پڑھے. لیکن آج تو زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، آپ کے ہر سیل فون میں قبلے کا رخ آپ کہیں بھی معلوم کر لے سکتے ہیں. پھر بھی چھوٹے چھوٹے شہروں کا اس میں ذکر نہیں ہے، قریب کے بڑے شہر کا قبلہ کہاں ہے یا پھر اس کے لحاظ سے معلوم. دس واز اے گڈ کوشچن. سو ایسی آیتیں تمام فقہ میں آتی ہیں اور اس سے تمام فقہی حضرات ائمہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کوئی سوال؟ بہت اچھا سوال تھا دانش، میں بھول گیا تھا میں کہنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ خیر. چلیے دوسرے صاحب کون ہیں؟ افسار ہیں؟ میں پڑھ دیتا ہوں بابا. وہ میں 4 نام لیا تھا، جس کا بھی ہے وہ اپنے لحاظ سے. پتہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل اللہ قانتون. تو یہ وہی بنی اسرائیل کی طرف ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے قال، تو انہوں نے کہا یا وہ کہتے ہیں تاخذات آخذہ سے تاخذہ بنا لیا اللہ نے والدہ بیٹا. اب یہ دیکھیں جتنے واہ والی ہیں یہ سارا کنیکشن بتاتی ہیں. ایک پچھلی آیتوں سے ایک 115 تھی، 16 14 15 16 یہ ساری کنیکٹڈ ہیں، واہ سے شروع ہوتی ہیں. ہاں البتہ واہ سے یا کسی حد سے شروع نہ ہو تو پھر وہ کنیکٹڈ آیت نہیں ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تینوں آیتیں 114 114 وہ من کانا سے بھی واہ سے شروع ہوئی تھی، وہ قالت الیہودی واہ سے شروع ہوئی تھی، ہے نا. وہ بلا والی آیت البتہ انڈیپینڈنٹ تھی. تو 113 14 15 16 ساری کنیکٹڈ آیتیں ہیں. جب عطف آتا ہے تو ہم کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پچھلی آیتوں سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، اس کے بغیر یہ آیت انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک دوسری ان کی خصلت کا ذکر ہو رہا ہے. پہلے اس کے میننگ کر دو آپ جلدی سے، پھر اس کی تھوڑی تفصیل میں ہم چلے جائیں گے. وہ خالو کون ہے؟ یہ خالو کون ہے؟ بنی اسرائیل جو کوئی ہیں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. یہ پرانے وہاں کے مفسرین نے اس میں مشرکین مکہ کو بھی شامل کر لیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا پھر بنی اسرائیل تھے جن میں سے پورے نہیں تھے بلکہ ایک گروپ تھا جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا. لیکن نصرانیوں میں سب کے سب سوائے نورمین کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور باقی سب جو ہے وہ ٹرینیٹی پہ بلیو کرتے ہیں، ان سب کو اس میں شامل کر لیا جاتا گیا ہے کہ خالو وہ کوئی بھی ہو. اس کا سبجیکٹ مینشن نہیں کیا گیا کہ کیا وہ بنی اسرائیل ہیں یا نصارہ ہیں یا مشرکین ہیں. اب یہاں پر ہم کہیں گے who ever says، جو بھی یہ کہتا ہے یا جو بھی یہ کہے اتخذ اللہ ولدا. چلو اور پھر اس کے بعد سبحانہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان نہیں کی نہیں جاتی. بہت دور چلے گئے. ابھی تو آپ کو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ اس میں کیا ہے. وہ خالو تو ختم ہو گیا، یہ کنیکشن کے ساتھ کوئی ایک گروپ کا ذکر ہو رہا ہے. پھر ان کا یہ ان کی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا تاخذ اللہ والدہ، بنا لیا اللہ نے بیٹا. کیا اس میں کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ تخذہ کیا ہے؟ ولدہ کیا ہے؟ ذرا جلدی جلدی چلو، آپ تھوڑے سے زیادہ آیتیں کرنا ہے پہلے سے. میں اللہ تو اسم ہو گیا بابا اس میں.
یہ فعل ہے، یہ ڈائریکٹ فعل ہے، ان کے ڈائریکٹ جملہ ہے، وہ قالو سے متعلق ہے کہ ان کا قول یہ ہے، کیا ہے یہ کیا ہے اس کے اندر، یہ اتخذہ کیا ہے، فاعل ہے نا تاخذ، فاعل ہے، کیا بات کرے، یعنی فاعل اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعل اللہ ہے، فاعل اتخذہ اللہ ہے، فعل ہے، تاخذ اس کا فعل ہے، فعل ہے، اور مفعول جو ہے والدہ ہے. غلط ہے۔ تو اب یہ پورا یہ معلوم کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بغیر یہ معلوم کرے کہ کبھی بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تین الفاظ میں کیا کنیکشن ہے، یہ اللہ کے بارے میں ان کا قول کیا ہے، ان کا بلیف کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں، یہ علم اللہ پہنچا رہے ہیں، ان کے کہنے والی بات، ورنہ آپ کے سامنے آ کے کوئی نہیں کہا تھا، لیکن ان کا یہ قول ہے۔ اب یہ فعل فاعل مفعول ہو گئی، اللہ کے بارے میں ان کا یہ بلیو ہے، ان کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ نے بنا لیا ہے، کوئی بیٹا بنا لینے کے معنی کیا ہے، اللہ کا ایک بیٹا ہے، وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، یا پھر بیٹیاں ہیں، کئی بیٹیاں ہیں، جو بھی ہو سکتا ہے، یہ بلیو ہے۔ اب اس کے بعد اس کا رد ایک ٹکڑے میں، ایک چھوٹے سے لفظ میں، ایک کلام میں ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ایسا کہا کہ ان کا قول یا بلیو، قول ہی خالی کافی نہیں ہے بلکہ بلیو بھی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ۔ اب اس میں مفسرین تو صفات کے صفات جو ہے لکھ چکے ہیں کہ اور پھر ایک سورہ اخلاص بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جو ہے کہ اس میں اس کی جنس کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی کے اولاد ہونا ہے تو پھر اسی جنس سے اس کے مؤنث ایک بیوی ہونی پڑے گی۔ تو یہ تمام چیزوں کا رد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑا اس کا رد ہے، یہ ان کا ایک قول ہے کہ اس کی بجائے اس کے کہ ہر سمت میں، ہر جگہ میں وہ یہ سمجھتے کہ اللہ کا علم موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اس کی بجائے ان میں سے بعض نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے، تو بیٹا بھی ہر جگہ موجود ہوگا، بیٹا بھی حاضر و ناظر ہوگا۔ تو یہ اس کا رد ہو رہا ہے، وہ تین آیتیں جو چل رہی ہیں اور جو اس میں عطف آ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے اوپر کیا بھروسہ کریں گے، ان کا تو قول ہی دنیا سے نرالا اور انتہائی بیوقوفانہ ہے کہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے، سبحانہ، بس یہ یہ اللہ چھوٹا سا تعالیٰ ٹکڑا سے ہے اللہ کی تعریف میں ہم جو حمد بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کے لیے تمام تعریف ہے اور تمام پاکی اللہ کے لیے ہے، توحید اللہ کے لیے ہے، اور دین کا، اسلام کا سب سے بڑا بلیو یہی ہے کہ توحید اللہ کے یکتا ہونے، اللہ کے ایک ہونے، اس کا کوئی شریک نہیں ہونے کے اوپر بلیو کریں تو ہی ہم جو اس سے پہلے کی آیت میں ہم پڑھے تھے کہ کہیں بھی اگر تم ہو اس جگہ پہ ان کو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں سوائے اللہ کے علم کے اور کوئی نہیں موجود ہوگا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ وہ اللہ کے وجود کو کیا مانیں گے جبکہ انہوں نے اللہ کا بیٹا تصور کر لیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان میں فرماتے ہیں سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، یہ بل والا جملہ ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ ون تھنگ وچ از اگینسٹ دس تھنگ، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن تمام کائنات میں جو کوئی بھی چیز ہے، لہو کے معنی اس کے لیے کیا چیز ہے، اسی کے لیے، یہ پورا ٹکڑا لہو کی تعریف میں ہے، اسی کے لیے ہے، لہو کے معنی اسی کے لیے ہے، یہ ہو کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس کے لیے، یہ پورا ٹکڑا ہو کی تعریف میں ہے یا اس سے متعلق ہے
اس کے لیے ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے. یہ سماواتی والا نہیں کہا بلکہ معاف السماواتی، اس میں ایک کنکر بھی آ گیا، ایک مچھلی بھی آ گئی، ایک چونٹی بھی آ گئی، ایک پہاڑ بھی آ گیا، ایک دریا بھی آ گیا، ایک سمندر بھی آ گیا، انسان بھی آ گیا، جن بھی آ گئے. اس سے ہٹ کے وہ ساری چیزیں ما فی السماوات والارض، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، پوری کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ ہی کی ہے. اور اللہ ایسی تخلیق رکھنے والے کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ رد ہو رہا ہے ان کے خیال کا. وہ کیا اللہ کو ہر جگہ پائیں گے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کا کوئی بیٹا بھی ہے. تو ان کے لیے ایک تنبیہ آ رہی ہے کہ اللہ کو تم سمجھے ہی نہیں، وہ تو بالکل پاک ہے، اور کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں اسی کے لیے ہے. کا کیا مطلب ہے؟ That was created by him. That was created by him. وہ سب اس کے کریشنز ہیں، اس کی ساری تخلیق ہے. اللہ کسی کو جنتا نہیں ہے، اللہ بناتا ہے. تو اس کی مزید وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ ایسا پاک اللہ ہے جس کی ملکیت، جس کی تخلیق کائنات کی، چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی تخلیق ہے، اسی کے لیے ہے. میں وہ سینس نہیں آتا، بلکہ وہ سب اسی کی تخلیق ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے. آگے اور مزید اس کی آیتوں میں بھی پھر اور وضاحت ہوگی کہ اس کے بعد کی آیت بھی اسی تعلق سے ہے. کل اللہ قانتون، چلیے ہر ایک چیز جو ہے، سب کچھ جو سب کا سب جو ہے لہو، اس کے لیے، اس کے قانتون. کیا کانت مطلب ہوا؟ کلن کیا ہے؟ کلن ما فی السماوات والارض. ویری گڈ، یہ بات ہونی چاہیے، یہ انداز آپ کا ہونا چاہیے. کلن کس کے لیے آیا ہے؟ یہ پورے ٹکڑے، یہ لہو کے لیے یہ پورا ٹکڑا آیا، کلن کے لیے یہ پورا ٹکڑا آیا. ہر وہ چیز جو زمینوں اور آسمانوں میں موجود ہے اسی کی تخلیق ہے، اور ہر چیز لہو اس کے لیے دوبارہ. اور کانا تک سے قانتون. چلیے خانتون کیا ہے؟ کون سا کیا چیز ہے یہ؟ کہاں سے نکلا؟ قناتا اس کا روٹ ورڈ ہے، کانتا سے. اور قنوت ہے. آپ عشاء کی نماز میں صلاۃ الوتر میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں. قنوت کے معنی کیا ہے پھر؟ دعائے قنوت یاد ہے آپ کو؟ جی بابا الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. پوری دعائے قنوت کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی سبمیشن اپنے آپ کو کرتے ہیں نا، اس کی ہر سبمیشن. دیٹس اے ویری گڈ ورڈ یو ہیو یوزڈ. قنوت کے معنی ہی ٹو سبمٹ ٹو اوور سیلف ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انہی کی تعریف ہو رہی ہے اور انہی کے لیے سارا سبمیشن ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کی جو تخلیق ہے، کل لہو قانتون، ہر ایک ان کا مطیع اور فرما بردار ہے. ہر ایک کو تسبیح سکھائی گئی ہے، ہر ایک اپنے انداز میں تسبیح کر رہا ہے. اور اگرچہ کہ ہم کو اس کا علم نہیں ہے اور ہم نہیں جانتے، ایک پہاڑ بھی تسبیح کر رہا ہے، کنکریوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کلمہ پڑھا تھا، ایک جھاڑ بھی آپ کے لیے رویا تھا. تو ایسی تمام کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی مطیع اور فرما بردار ہیں. اور وہ جو تسبیح جس کو سکھا دیا، چاہے وہ ملائکہ ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں، جن کو جس بات کا حکم دے دیا، وہ سارے کے سارے اس کی تسبیح میں مشغول ہے، سب اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں. کوئی صرف ایک چوائس دیا گیا تو دنیا میں دو ہی مخلوق ہیں،
ایک جن اور ایک انس جن کو چوائس سے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو مجبور نہیں کیا گیا. باقی ساری کائنات میں جو کوئی بھی ہے اس کے لیے ایک تسبیح اللہ نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے. تو یہ کنیکشن آپ دیکھیں گے 113 114 115 116 میں سارے انٹر کنیکٹڈ ہیں آیتیں، اور جب بھی حد سے شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے. جب تک یہ کنیکشن سے ہم قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، دلچسپی بہت مشکل سے آتی ہے. ایک آیت ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک ایسی آیت رہی کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، تو کوئی کنیکشن سمجھ میں نہیں آیا تو انسان کی توجہ ادھر ادھر بھٹک بھی سکتی ہے، اور اس کا یہ سمجھنا کہ یہ بالکل انڈیپینڈنٹ آیت ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پہ قرآنی آیتیں ساری الحمدللہ سے والناس تک سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. چلیے، تو یہاں پر اللہ نے اسی بات کو لے کے یہ فرمایا کہ وہ تم اللہ ہے تو ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم موجود ہے، تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے، لیکن ان میں سے بعض وہ ہیں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ یہود ہوں، جو بھی ہوں، وہ اللہ کا شریک بنا لیے. اللہ کے لیے بیٹے کے معنی کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے. کسی نے اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کو بھی اللہ کا درجہ دے دیا، ان کو اللہ کا مقام دے دیا، اور پھر جو ہے ان کی بھی عبادت کرنے لگے. بعض راہب ہیں، ان کو بھی اللہ کا درجہ دے کے کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ ضرور کر سکتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ اس کا تردید ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے. اور پھر یہ ایک جملے میں ساری بات، وہ تو ان تمام باتوں سے، ان بیہودہ باتوں سے بالکل پاک ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ کائنات میں چاہے وہ زمین ہو یا آسمان ہو، ان میں جو چیز بھی ہے وہ سب اسی کی تخلیق ہے، وہ سب اسی کے ہیں، اسی کے لیے ہے نہیں، اسی کی تخلیق ہے. اور ہر ایک کو اللہ نے اس ایک اپنا تسبیح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کی ہدایت فرمائی ہے، اور وہ اپنے لحاظ سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. Am I clear? جی سر اس پہ جی سر اس پہ ایک کمنٹ ہے اور ایک سوال ہے. ضرور. سر کمنٹ I تو do appreciate. آج آنیسٹلی جو یہ آپ نے حصے کر کے پڑھنے اور آیت کو سمجھنے کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے نا، آنیسٹلی اس لفظ سے جو آپ نے سبحانہ کا کلر چینج کر کے بعد میں حصے بنائے، اس کو صحیح سمجھ میں آیا ہے کہ جہاں تک تو ولدہ تھا اس وقت تک انداز ہی اور ہے آیت کا. بالکل بات ایک دم سے جیسے ایک بہت بڑی چیز بیان کی جا رہی ہے، اس سے تاثر ہی بدل گیا سارے الفاظ کا. جزاک اللہ، واقعی اس کو سمجھنے کے لیے تاثر بڑا اچھا رہا. جزاک اللہ. اچھا سر، سوال یہ ہے، جی بلکہ یہ ساجدہ بھی سوچ رہی تھی سوال یہ والا، یہ جو قال اتخذ اللہ ہے، اس کے اوپر یہ تخذ تا سے کیوں آ رہا ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ اضافت ہے اس کے، جو ہے یہ ہر فعل کے باب ہوتے ہیں. باب ایک فعلہ ہوتا ہے، افعلہ ہوتا ہے، تفعلہ ہوتا ہے، اس سے معنی چینج ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا سا چیپٹر ہے، وہ پھر ہم کو بہت تفصیل سے کرنا پڑے گا. الفاظ حروف کے اضافے سے معنوں میں تبدیل آ جاتی ہے. اخذ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں جیسے وہ پورے باب ہے نا، وہ کبھی میں بتایا نہیں لیڈیز کی کلاس میں، پھر بھی تھوڑا بتایا ہوں. فعلا، فلا، تفلا، استفلا، پورے اس کے 14 باب ہیں. اور جیسے جیسے حروف کا اضافہ ہوتا ہے اس کے معنی بھی بدلتے ہیں، اور اس باب کا پورے 14 کانجوگیشن بھی ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ خالی اخذہ کے معنوں میں اور اتخذہ کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنا کوئی اسسٹنٹ بنا لیا ہے، اور اللہ کو کسی اور کی مدد کی نعوذ باللہ استغفر اللہ ضرورت ہے.
اب یہ ولدہ بھی بالکل ایگزیکٹلی بیٹے کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی چیز کو اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک کرنا، وہ سارا اتخذ اللہ ولدہ کی اس میں آئے گا کہ اگر سورج کو سمجھا، چاند کو سمجھا، جھاڑ کو سمجھا، آگ کو سمجھا، ہوا کو سمجھا کہ یہ بھی کچھ طاقت رکھتے ہیں، ملائکہ کو سمجھا یہ بھی کچھ طاقت رکھتے ہیں، مرحومین میں سے کسی کو سمجھا کہ یہ بھی کچھ طاقت رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا نگیشن اس میں آ جاتا ہے بالکل کہ صحیح. بہت گہرے معنی ہوں گے کہ اللہ تو ہر جگہ، جدھر تم منہ پھیرو، جس سمت میں تم ہو، جس مقام پہ تم ہو، چاہے وہ مغرب ہو کہ مشرق ہو، اللہ کا علم وہاں پر موجود ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شے رکھ کے بھی قریب ہے، اس کو سمجھ کسی گیا. شریک کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ٹھیک. سبحان ہو، وہ تو انتہائی پاک ہے اور اپنے بندوں سے ہمیشہ قریب ہے۔ اس کے بعد مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے، تم ہی کیا اس کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا کنکر، بڑے سے بڑا پہاڑ، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، چاہے وہ چونٹی ہو یا اس سے بھی اور کم درجے کا کوئی ہو، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اور بڑے سے بڑا کوئی جانور ہو یا بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو، چاہے وہ کسی جگہ کا پریسیڈنٹ ہو، وہ سب اللہ کی تخلیق ہے، جس کو جب تک چاہے عروج دیتے ہیں اور جب زوال دیتے ہیں تو اس زوال سے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ جزاک اللہ خیر. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جتنی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری بغیر چوائس کے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کی ہوئی ہے، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اسی کا حکم مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال کا جواب کچھ دے سکا میں؟ جی سر، بالکل صحیح، کلیئر ہو گیا سر. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ ایک دو تین حضرات ہیں جو بڑے سینسبل ڈاکٹر ہیں، دانش ہیں، سائدہ ہیں، اور بھی وہ ہمارا ہے، اچھے سوالات کرتے ہیں، ویری گڈ۔ میں آگے بڑھوں؟ چلیے، کون ہے تھرڈ؟ کون ہے؟ ابصار بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. چلو ابصار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ ویری گڈ۔ اگر چلیے اور یہ وہی پہلے کی آیت سے کنٹینیو ہوتے ہوئے؟ بہت اچھا، بالکل ابھی پوری 113 14 15 16 17 سارا کنٹینیویشن ہے، سارا کنٹینیویشن ہے، اگرچہ کہ یہاں پر حرف پہ حرف نہیں ہے، بلکہ وہ پہلی والی آیت سے بالکل انہیں کنیکٹڈ ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا کہ اللہ کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے ہر قسم کے شرک سے، اور جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب اسی کی تخلیق ہے، اور ہر ایک اس کی تسبیح کرتا ہے بغیر چوائس کے، سوائے جن و انس کے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ بدیع السماوات والارض، بدی کا کیا مقام ہے؟ بدی کسے کہتے ہیں؟ شروع کرتا ہے جو بالکل کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی چیز، اس کو اسکریچ سے۔ اس سے ایک لفظ نکلا ہے شریعت میں، اس کی بڑی اہمیت ہے، آپ کو بتا سکتے ہیں بدی سے کیا کہتے ہیں ہم؟ اگر آپ دین میں کوئی نئی بات لائیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ دیر یو آر، وہ بدی بدعت ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز کو وجود میں لانا بدعت ہے، اور یہ اللہ نے اپنے لیے بدیع البدیع، اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے کہ وہ ہی از دا اوریجنریٹر، ہر چیز جو وجود میں نہیں تھی اس کو وجود میں لانے والی ہستی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے، وجود میں لانا، نئی چیز پیدا کرنا۔ کسی اور چیز کو دیکھ کے مچھلی نہیں بنائی، کسی اور چیز کو دیکھ کے آدم علیہ السلام کو نہیں بنایا، کسی اور چیز کو دیکھ کے زمین کو نہیں بنایا، کسی اور چیز کو دیکھ کے آسمان کو نہیں بنایا، بلکہ وہ بدیع السماوات والارض، یہ بھی بڑا رچ ٹکڑا ہے کہ وہ صرف آسمانوں اور زمینوں کا
تخلیق کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو پہلی بار پیدا کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے۔ کہنا صحیح نہیں ہے اللہ کسی کو ہم اس کو جسمانیت دے کے ہر جگہ موجود ہے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ ہر انسان کے شہرک سے بھی قریب اللہ کا علم ہے۔ وہ کیا کیا، کیا کر رہا ہے، کیا کرنے والا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کی تعریف میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اوریجنریٹر ہے، کسی چیز کو وجود میں لانے والا۔ وجود میں لانے سے اب یہاں کا دو چیزوں کا ذکر ہے۔ کس چیز کو وجود میں لایا؟ آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور زمین کو۔ اور جب آسمانوں اور زمین کو لایا تو اس سے پہلے کی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں لہو ما فی السماوات والارض، اس کو یہاں سے کنیکٹ کر دیجئے۔ صرف آسمانوں اور زمینوں کا وجود میں لانے والا نہیں ہے، بلکہ ما فی السماوات والارض، اور ان کے اندر جو بھی رکھا ہے، اس میں شر بھی رکھا ہے، خیر بھی رکھا ہے، بیماریاں بھی رکھا ہے، صحت بھی رکھا ہے، اور نقصان بھی رکھا ہے، فائدہ بھی رکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وہی صرف زمین آسمان کی تخلیق کرنے والا نہیں، بلکہ اس کے اندر وہ معنی بھی چھپے ہوئے ہیں جو پچھلی آیت میں ہیں کہ ما فی السماوات والارض، زمینوں، آسمانوں اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان سب کو وجود میں لانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کلیئر ہوا؟ جی۔ ہاں، پھر اس کے بعد کا ٹکڑا وَإِذَا خَضَعَ أَمْرًا، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا۔ گڈ، چلیے۔ اذا قضا امرم میں کیا چیز ہے؟ قضا کیا ہے؟ قضا ورب ورب ہے، ٹھیک ہے، چلیے ورب ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ایک فعل ہونا۔ جب بھی کوئی ورب آتا ہے اسی لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ورب ہے تو اس کے ساتھ کچھ ایک یا دو اسم آئیں گے، اور وہ جو اسم ہوں گے وہ یا تو اس کے فاعل ہوں گے یا مفعول ہوں گے، اور پھر اگر مفعول ہیں تو ان کے اعراب کچھ اور ہوں گے، فاعل ہوں گے تو ان کے اعراب کچھ اور ہوں گے۔ اب یہ قضا میں کیا کیا ہے؟ قضا میں چلیے، جب روٹ ورڈ ہوتا ہے تو وہ بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اس کے اندر فاعل بھی ہوتا ہے۔ ہاں، نصرہ آپ نے پڑھا تھا، نصرہ کے معنی خالی مدد کرا نہیں ہوتے بلکہ کیا ہے؟ وہ مدد کرا، اب وہ مدد کیا، تو پھر قضا کے معنی کیا ہے؟ وہ ارادہ کیا، بس ختم۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ پیچھے اس کا ذکر ہے، کون ہے؟ وہی سے لیجئے، میں نے بازو سے لیجئے۔ زمین آسمان کے مالک، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، جو اس کا اوریجنیٹر ہیں، جو اس میں ہر چیز کو بغیر کسی چیز کو سامنے رکھے کے اس کو جو تخلیق کرنے والے ہیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ جب ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا تو اب یہ اذا اور امرن کا کیا مقام ہے؟ یہ ناؤن ناؤن ہے تو قضا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ آبجیکٹ ہے۔ اگر اردو زبان میں یا عربی زبان میں مفعول بولنے میں زبان نہیں پلٹ رہی ہے تو آبجیکٹ بولو، وہ سبجیکٹ بولو۔ ہی اس کا سبجیکٹ ہے، ہی میں نے وہ کون ہے؟ وہ بدیع السماوات والارض ہے۔ بدیع السماوات والارض کوئی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ جب وہ ارادہ فرماتے ہیں تو ارادہ کرنا کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹ ہے۔ اذا جو ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے۔ یہ دونوں آبجیکٹ میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو مفعول فیہ مفعول بھی کہیں گے۔ خیر، جب بھی وہ ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
فإنما يقول له كن فيكون. نہیں ایسے نہیں پڑھتے اکثر اس کو پڑھنے میں بھی بڑا مزہ آنا چاہیے. وَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ كُن فَيَكُونُ. فَإِنَّمَا تو پھر کیا کرتے ہیں جب ارادہ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یقولو لہو وہ کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے یعنی وہ سنگولر ہے. اب اللہ کا ذکر ہے اس لیے بہت ادب سے وہ کہتے ہیں یا وہ کہتا ہے. اللہ سے تو سب خدا را دیوانہ باشد. شادی علیہ الرحمٰن نے فرمایا خدا را دیوانہ باشد محمد را ہوشیار است. وہ کہتے ہیں لہو اس سے جو اس کام سے کن کہ ہو جا. چلو یقولو اور کن میں کیا تعلق ہے؟ یقولو وہ فعل ہے اور کیا ہے اس میں؟ اور اس میں فاعل بھی ہے. بس مضارع ہے. کبھی بھی اس وقت بھی کہے آج بھی کہتے ہیں قیامت تک بھی کہیں گے. وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کن کہتے ہیں. کن کیا ہوا؟ کن وہ کہتے ہیں کن کیا ہوا؟ ورب ورب نہیں ہوتا. کن نہیں کون بیچ میں ہے نہیں بیچ میں ابھی نہیں بولیں گے. میں پوچھوں گا تو بولیں گے. چلیے کن اس کا آبجیکٹ ہوا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کن. بس ختم. لہو یہ متعلق ہے اس سے کہتے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ اس کام سے. اس کام سے کہتے ہیں. اس کام سے نہیں بلکہ اذا قضا امرن پورا ہے. اب یہاں پر دیکھیں مفسرین اس پہ بھی بڑی بحث کرتے ہیں کہ کوئی چیز وجود میں ہی نہیں ہے تو اس کو وجود میں آ جا کہنا کیا معنی ہے؟ تھوڑا سمجھنے والی بات ہے. کوئی چیز وجود میں ہی نہیں ہے لیکن اس کو وجود میں آ جا کہنا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پر موجود ہے. اللہ کی مرضی جو ہے اللہ جو ارادہ رکھتے ہیں اس کو وجود میں لانے کے لیے جو انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ ایک گھر بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ گھر بنانے کے لیے مشقت کی ضرورت پڑتی ہے. پیسہ ہونا پڑتا ہے, میٹیریل ہونا پڑتا ہے, آرکیٹیکٹ ہونا پڑتا ہے, انجینئر ہونا پڑتا ہے, تمام سامان مہیا کرنا پڑتا ہے, لیبر ہونا پڑتا ہے, تب جا کے وہ وجود میں آتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کوئی کام کرنا چاہیں تو ان کے لیے کچھ نہیں ہے, خالی کن کیا کہہ دینا ہے, ہو جا. اور اس کے لیے کروڑوں اربوں فرشتے موجود ہیں جو بیڈنگ اسپیڈ سے کام کرتے ہیں. اور یہ صرف ایمان والوں کا ہی یعنی مسلمانوں کا ہی بلیف نہیں ہے. یہ بلیف جو سچے کرسچن تھے جو یقیناً اللہ کی ذات پہ اور اس کے ہر کام اللہ سے منسوب کرتے تھے ان کا, جیسے جان ملٹن کا بارے میں آپ نے سنا ہوگا. ہی واز اے کلرجی مین اینڈ اے فیمس انگلش پوئٹ. اور اس نے بھی وہ اپنی اس کی شاعری میں جیسے اقبال کی شاعری میں قرآن کا اللہ کا ذکر ملتا ہے, شاہنامہ اسلام میں ملتا ہے, ویسے ہی جو ہے جان ملٹن کی شاعری میں بھی صحیح کرسچینٹی کی بہت سی باتیں ملتی ہیں. اس نے اپنی سونٹ میں یہ لکھا کہ thousands at his bidding speed are posted over land and oceans. اس کا بلیف ہے. وہ بلیف یہ ہے کہ لاکھوں مقرر کر دیے گئے ہیں سمندروں اور زمین کے اوپر ایٹ ہز bidding speed. bidding speed اسے کہتے ہیں کہ حکم کا آخری لفظ ختم نہ ہو اور حکم کی تعمیل ہو جائے.
جیسے ملٹری ڈسپلن ہوتا ہے، ہزاروں بار یہ مثال دے چکا ہوں کہ جو کمانڈر ہوتا ہے ٹینشن کہتا ہے تو 1-2 گھنٹے کے بعد کھانا کھا کے چائے پی کے آ کے میں ٹینشن ہوں گا نہیں ہوتا، وہ شن کے اوپر ایکشن ہو جانا چاہیے. اسٹینڈ ایٹ ایز کا تو ایز کے اوپر اس کا ایکشن ہو جانا چاہیے. کسی نے کہا فائر تو 1-2 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر کے پھر میں گولی چلاؤں گا نہیں. فائر کے ساتھ ہی آر پہ ختم ہونا اور آر کے ساتھ ہی فائر ہو جانا پڑتا ہے. اٹس کالڈ بیڈنگ اسپیچ. وہی ہے کن فیکون. وہ بھی ان کا جو ٹرینیٹی پہ بلیو نہیں کرتے. ملٹن کی شاعری میں آپ کو کہیں بھی ٹرینیٹی کا ذکر نہیں ملے گا. اس نے بائبل کا صحیح مطالعہ کیا تھا. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان میں فرماتے ہیں ان کے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو مرضی ہے کن کے ساتھ ہی، چاہے وہ کووڈ-19 ہو یا کوئی مرض ہو یا کوئی چیز ہو، اگر حکم ہوا پھیل جائے گا. جس وقت حکم ہوگا کن اسی وقت رک بھی جائے گا انشاءاللہ. اور ہر کام اللہ کا کن سے ہی ہوتا ہے کہ اسے کہہ دیتے ہیں، پھر اس کو روکنے والے کروڑوں کی تعداد میں اللہ کا حکم مانتے ہیں. تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ مرضی اللہ کے جو علم میں ہے کہ یہ کام ہونا ہے تو ان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ کن کہہ دیتے ہیں اور پھر یکون، بس وہ ہو جاتا ہے. بس وہ کام ہو جاتا ہے. اب یہ اسی سے کنیکٹ ہے کہ وہ تو اللہ کا بیٹا بھی سمجھتے ہیں، ان میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، یہ کہیں حاضر و ناظر نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان کو تو یہ بلیف رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ کو کسی مددگار کی، کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو تمام زمین اور آسمان اور ما فی السماوات والارض کے بدی ہے، اس کو وجود میں لانے والے ہیں، اور ان کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ حکم صادر فرماتے ہیں. اگر کوئی چیز چاہتے ہیں تو صرف اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ یقول لہو اس کے لیے اس کو کہہ دیتے ہیں. متعلق یقولو ہے، کیا کہہ دیتے ہیں کن، اور یہ فیکون یہ پورا جملہ ہے اور وہ ہو جاتی ہے. کن کا سب فائل کیا ہے؟ یا کیا ہے وہ کون ہے؟ جو بدیع السماواتی والارض. نہیں فیکون بدیع السماواتی والارض کیسا ہوگا؟ اور وہ ہو جاتی ہے، وہ کیا چیز ہو جاتی ہے؟ وہ جو کن ہے، جو ارادہ کیا. ہاں، وہ اذا قضا امرا ہو جاتی ہے. جس چیز کا ارادہ کیا وہ ارادہ ٹھوس شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، اسی وقت حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے. Are you seeing the connection؟ کیسے کنیکٹڈ ہیں آیتیں، اور اس کو اس طرح سے کبھی بھی پڑھو گے، پورے رمضان میں بھی پڑھو گے تو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ دا کنیکشن بٹوین دا آیات، اور اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح اپنی شان کا، اپنی بڑائی کا ذکر فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آیت کلیئر ہوگی. اس کو بریف کرو جلدی سے تاکہ آگے ہم بڑھیں. جی، وہ اللہ وہ ہے جو اوریجنیٹ کرتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس میں موضوع کیا ہے، چھپا ہوا کیا ہے؟ خالی زمین آسمان بنا کے نہیں چھوڑ دیا، اور جو اس آیت میں آ گیا ہے وہ کے اندر ہے. ما فی السماوات والارض. جی، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو بس. تو یہ کس کے اگینسٹ ہے؟ یہ بات کس کے اگینسٹ جا رہی ہے؟ وہ جو بیٹا، ویری گڈ، جو شریک بنا لیتے ہیں اللہ کا، ان کے لیے. اللہ تو وہ ہے جس کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس تو صرف کن والا معاملہ ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ چیز جو اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، وہ صرف کن سے ہو جاتی ہے. اس دس آیت کلیئر؟ آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟
سید صاحب ایک سوال ہے اس میں. وہ عمر ہے, کوئی سینسیبل سوال کرو یار. ہاں میرے سارے بڑی اسمارٹ. اس قرآن میں پہلے آیا ہے کہ قرآن آسمان اور زمین کو ہم نے 7 دن میں بنایا, تو یہ کن یہاں کیوں آیا آسمان اور زمین کے لیے؟ وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے چونکہ آسمان زمین انسان ہر کائنات میں ایک تدریج رکھی ہے, اس تدریج کے لیے وہ ٹائم فریز 7 دن کا آیا ہے. اور مفسرین کا یہی خیال ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی وہ لہیم شہیم عمیر کی طرح نہیں ہو جاتا. It takes 40-50 years to reach that stage. اس کی جسامت بڑھنے کے لیے کائنات کی ہر چیز میں تدریج ہے. صبح ہوتی ہے تو پھر دوپہر ہوتی ہے, پھر شام ہوتی ہے تو پھر رات ہوتی ہے. یہ تدریج چونکہ دنیا میں موجود ہے, اسی لیے اللہ نے اس تدریج کے لیے اس کو بنایا. اگر وہ چاہتے تو کن سے بھی اسی وقت ساری چیزیں آ جاتی تھی. تو اس کو جو قرآن میں ذکر آیا ہے 7 دن, وہ تدریج کو, گروتھ کو, یا جو بالغگی کہتے ہیں, the time that everything takes to reach its climax کے لیے جو ٹائم چاہیے, اس کے لیے اللہ نے وہ ٹائم بتایا کہ زمین اور آسمان کی اور اس کی ترتیب میں بھی جو اللہ نے ٹائم لیا اسی تدریج کے لیے ہے. ورنہ ان کے لیے کن کہہ دیتے تو پوری دنیا ویسی ہو جاتی تھی. اور کن سے انسان بھی پیدا ہو سکتے تھے, لیکن انسان کن سے اللہ کی مرضی سے ہی پیدا ہوتا ہے, لیکن پیدا تو وہ 4 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کا 12 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد بتدریج وہ بڑھتا ہوا بچپن, لڑکپن, جوانی, ادھیڑ عمر, بڑھاپا, اور پھر خدا حافظ. مل گیا آپ کے سوال کا جواب؟ پھر بھی جی اچھا اصل سوال. میں اسے تو پوچھا تھا کیونکہ وہ اسی بات کو اسرار احمد نے کہا تھا کہ عالم ارواح میں کن اللہ میں کن کہتا ہے کیونکہ وہاں پر ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا, اور زمین پہ اللہ نے جتنی بھی چیز بنائی ہے اس میں ٹائم فیکٹر ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہی زمین اسے تدریج کہتے ہیں, وہی ٹائم فریز, ٹائم ہے, اس لیے تدریج ہے. صحیح ہے. ہاں, کون سے ارواح کو پیدا کیا, کون سے سارے جتنے بھی لوگ قیامت تک آتے رہیں گے ان کے ارواح پیدا ہوئے, وہ سب سر ایک چیز میں بھی جی جی شامل کروں یہاں پر. سر اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کے بارے میں دو الگ الگ اسپیکٹس میں ضرور اس پہ شیئر کروں گا. ایک تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ آ رہی ہے صدائے کن فیکون دمادم کچھ اس طرح سے کر کے, انہوں نے بھی اسی ریفرنس میں کہ یہ والی جو کن کا امر ہے وہ تو مستقل ہو گیا. ایک اسپیکٹ جو میں اسپیسیفکلی مینشن کرنا چاہ رہا ہوں, جو یہ بگ بینگ تھیوری والے بھی ہیں اور سبھی جو ہیں, اس کا ایک ڈاکیومنٹری بڑی ریسرچ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی تھی. انہوں نے یہ بولا تھا کہ اگر ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ بگ بینگ ہوا, اس کے فیو سیکنڈز کے بعد ہونے والا ایک جو عمل تھا اس کے اثرات آج تک چلتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کن یہ سمجھ لینا کہ صرف ایک اسپیسیفک مومنٹ کے لیے تھا اور اس کے بعد سارے کا سارا ایز اٹ از چھوڑ دیا, اس طرح سے سوچنے کے بجائے اللہ کے کن میں اتنا بڑا نظام چھپا ہوا ہے. جیسے آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں بتدریج بولا کہ جب کن کہہ دیا تو اس سے آگے ہونے والے سارے سٹیپس ہمارے تو گمان میں بھی نہیں آ سکتے, لیکن اللہ کے کن میں وہ سارے کے سارے شامل ہیں. اور جو لوگ یہ سوچیں کہ 6 سے 7 دن کی بات, اب دنوں کی یہ حساب کتاب زمین کے تخلیق میں آنے کے بعد اس کی روٹیشن کے ساتھ ہمارے لیے بنے. اللہ نے تخلیق کے وقت جو دن اور رات کے حساب کتاب بنائے وہ زمین کی روٹیشن کے پابند تو نہیں ہے. اس وقت کیا وقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یقیناً یہ بات بہت اچھا پوائنٹ آپ نے فرمایا کہ خالی کن بلکہ لادتے نہیں ہے, بلکہ وہ رب العالمین بھی ہے. رب العالمین کے معنی جتنی چیزیں دنیا کے شروع ہونے سے لے کے ختم ہونے تک جو بھی چیزیں ہیں, جو چاہے وہ انسان ہو, جن ہو, سورج ہو, چاند ہو, ان کی ہر ضرورت, ان کی چال, ان کی حرکت, ان کی گردش, یہ ساری چیزیں اسی کن سے چل رہی ہیں.
اور وہ کن جب ہو جائے گا دوسرا کن تو پھر ساری کی ساری چیزیں آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, چاند سورج کیا کیا سب کن کا بڑا بہرحال جتنے فلسفہ ہے, فلسفہ کن اقبال نے بھی اس کو بیان کیا ہے, فلسفہ کن. اب اس میں جتنا گہرائی میں جاؤ گے سمندر میں کیا ہے اس کو تو پھر تہ میں جانے سے ہی معلوم ہوگا. بالکل صحیح, جزاک اللہ. جزاک اللہ. اب یہ کتنے ہو گئے؟ 3 ہوئے, 14 15 16 4 ہوئے. 4 لوگ پڑھے آج میرا خیال نہیں, 14 تو ہو گئے, 3 پڑھے جی, 15 16 17 3 پڑھے آج جی. 3 ہی 3 ہوا. پڑھے آج. یا اللہ. چلیے اس کے بعد یہ کم از کم اب یہ 6 آدمی 1 2 3 4 5 6 اگر ایک 5-10 منٹ بڑھتے بھی ہیں تو لاسٹ کلاس ہوگی. 6 آیتیں ہم انشاءاللہ 2 آیتیں تو 23-24 بہت آسان ہے, آپ پڑھ کے آئے ہیں, صرف اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرنا ہے. اصل 1 2 3 4 5 آیتیں ہیں, یہ ہم انشاءاللہ یہ 5 آدمی اگر ابھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو جسٹ اقبال نام لکھنا ہے تو لکھو جلدی سے. پہلے کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیے جلدی, نیکسٹ کلاس میں تیاری. میں ہوں. میں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے, سسٹر حمیرہ نے بھی اٹھایا ہوا ہے, ساجدہ نے جلدی بھی جلدی اٹھایا. ہمارے اورل بول انصار دیا, میں ایک ہاتھ نہیں کوئی اٹھایا. ایک لکھ لو بھائی اس کو جلدی سے, کوئی ایک اقبال اقبال چچا مانیٹر نہیں کہیں ہے بھی لکھ لو, یا آج, دانش کو آپ لکھ لو, کوئی بھی لکھ لو. 100 اقبال چچا آج نہیں ہے جی. میرے اقبال چچا نہیں ہے آج. اچھا نہیں ہے اقبال, تو پھر کوئی ایک لکھو. دانش آپ میں نے لکھ نوٹ لیجیے کر ان کو. لیا سر, میں نے نوٹ کر لیا. 4 ہاتھ کھڑے ہیں ابھی, میرا, سسٹر حمیرہ کا, شازیہ نمبر 1 سسٹر کا, نمبر اور 2 دانش ہمارا بھائی میں نمبر اورل 3. بولا ہوں. ہاں دانش بھائی میں اورل بولا ہوں. سر آپ کا ہاتھ نہیں کاؤنٹ ہوگا, آپ جب تک ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے. اچھا ہاتھ کھڑا کر. ہاں چلیے دانش چلو نمبر ٹھیک دے ہے. دیجیے, جلدی نمبر دے دیجیے. جی سر ہو گیا. سب سے پہلے میں پڑھوں گا, پھر سسٹر حمیرہ, پھر سسٹر 18 19 ہمارا پڑھے سسٹر گی. شازیہ, 20 جی جو ہے ساجدہ, ساجدہ, ویری گڈ. 20 21 سسٹر تو پھر شازیہ, اور پھر انصار بھائی. چلیے بنی اسرائیل کا پھر یہ 2 آیتیں تو ریپیٹ ہو رہی ہیں, پھر وہاں سے ایک نیا مضمون ہے وہ انشاءاللہ بعد رمضان ہے. واخر الدعوانا ایک اس کی صورت کے بارے میں بتانا تھا. اس صورت کی سب سے بڑی خاصیت یہ بھی ہے, کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یا اٹک رہا ہے یا ہو نہیں رہا ہے تو وہ یہ دعا پڑھے 11 دفعہ تو وہ کام ہو جاتا ہے. کسی نے ڈالا تھا تو میں جسٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ. یہ سارے بلیو ایسے ہے کہ ہو جاتا ہے نہیں, سب اللہ اگر چاہے تو ہو جاتا ہے. باقی دعائیں کرتے رہنا ہر ایک کا کام ہے. کوئی بھی ایسا 11 مرتبہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے نہیں, اللہ کی مرضی ہوتی ہے. دعائیں جتنی کی جائے کسی بھی حوالے سے, اللہ کے اسماء کرامی کے حوالے سے, اللہ کے جو ہے اسم اعظم کے حوالے سے, قرآن کی آیتوں کے حوالے سے, کچھ بھی کر کے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. وہ اگر اللہ کی مرضی میں ہے تو ضرور ہوتے ہیں, ورنہ اللہ صرف ہمارے 11 مرتبہ پڑھنے سے وہ کام ہو نہیں جاتا. اگر ہو جاتا ہے تو بہت اللہ کا شکر ہے, نہیں ہوتا ہے تو ڈبل شکر ہے, اس لیے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے, ہو جانے میں ہماری مرضی شامل ہے. اور یہ تمام جو بلیو ہیں کہ یہ کرو ہو جاتا ہے اور نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ افسوس کرتے رہیں میں 11 بار پڑھا, 1000 بار پڑھا تو بھی نہیں ہوا. ہونا ہے تو ہو جاتا ہے. دعا سے ضرور کبھی بھی غافل نہیں ہونا ہے, دعا کرتے رہنا ہے کسی بھی طریقے سے, اللہ کے اسماء کا حوالہ دیتے ہوئے, اسم اعظم کا حوالہ دیتے ہوئے, قرآنی آیتوں کا حوالہ دیتے ہوئے. لیکن یہ آیت 11 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر اللہ یعنی کہ مجبور ہے, اللہ جو ہے یہ آیت کی وجہ سے وہ کام نہیں بھی چاہتے ہیں تو کر دیتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, دعا کرنا نہیں اگر ہے. نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ بہتر نہیں ہے, تو آدمی کو اسی میں صبر کرنا چاہیے. بس ختم ہو گیا, ہو جاتا ہے نہیں, 11 مرتبہ پڑھو, 1,00,000 بار پڑھو, اللہ کی مرضی ہے, نہیں ہونا ہے تو نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کے اوپر اللہ کا زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے لحاظ سے وہ کام ہوا. اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک شکر ادا کرنا ہے. سر میرے ایک سوال کھلبلی سا ہو رہا ہے چھوٹا سا, کہ بدی جو ہے وہ پہلی دفعہ پیدا کرنا یا اسکریچ سے فرسٹ ٹائم, اور خالق جو ہوتا ہے وہ 3 چیزیں اس میں, فاتر کا لفظ بھی آیا ہے, خالق کا بھی لفظ آیا ہے, بدی بھی آیا ہے. خالق جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہے,
بدی جو ہے بغیر کسی چیز کو سامنے رکھے کہ حالانکہ ہر چیز اللہ کی تخلیق ہے. اب جیسے انسان ہے، سارے انسان اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی اناٹومی ایک جیسی ہوتی ہے، اور جتنے مچھر ہیں، جتنے کیڑے ہیں، جتنے مچھلیاں ہیں، ان کی اناٹومی ایک جیسی ہے. تو وہ خالق ہے کہیں گے، بدی نہیں کہیں گے اس کو. بدی السماوات اسے کہیں گے جو پہلی بار کسی چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی نسل بڑھی، تو وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ اس کے خالق ہیں. خالق میں اور بدی میں یہی فرق ہے کہ the first time a fish was originated, that was بدی. فرسٹ ٹائم آدم علیہ السلام کو بنایا وہ بدی ہے. اس کے بعد ہم سب اللہ کی خالق، ہم سب خالق. اس لیے لوگوں کے لیے بھی یہ یوز ہوتا ہے نا کہ یہ ان کی تخلیق ہے، تو وہ لائک اٹس ریپیٹ جو ہوتی ہیں چیزیں اس کو وہ تخلیق. خالق نہیں ہے ان چیزوں کے، ان کی وجہ سے کوئی چیز بنتی ہے. تو جی جزاک اللہ سر. انشاءاللہ واخر الدعوانا. سر بدی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنانا وداؤٹ اینی مولڈ یا کوئی وداؤٹ اینی ٹولز. کوئی بھی نئی چیز کو وجود میں لانا بغیر کسی چیز کو سامنے رکھے گے، ہے نا. انسان ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق بدی السماوات میں آتی ہے، بدی میں آتی ہے. اس کے بعد جتنے انسان آئے وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی کیڑا ہو، اس کا جو پہلا بنا تھا وہ اللہ کی تخلیق، وہ اللہ کا بدی ہے. اس کے بعد جتنے اس سے پالینیشن سے یا پھر کسی طرح سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ سب اللہ کی تخلیق. تو الحمدللہ ابھی کو 4 آتے ہوئے پورے نام آپ لکھ لیے. دانش ہیں چلے گئے سر میرے 19 ہے اس لیے. جی سر میں نے نام نوٹ کر لیے ہیں، بلکہ میں احتیاطاً گروپ میں شیئر بھی کر دوں گا تاکہ آیت کے ساتھ اس دن کی آخری کلاس ہوگی وینسڈے، اور اس میں یہ 4 حضرات 1 2 3 4 5 6 حضرات ہیں. میرے پاس 5 نام میں نے ریکارڈ کر لیے، وہ میں کوئی بات نہیں. وہ 2 آیتیں ایسی ہیں کہ وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور پھر اس کا تعلق ہے ریپیٹ کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ ہم ایسی کر لیں گے. اس کے بعد سے پھر ایک تھوڑا سا بڑا پیارا مضمون آنے والا ہے، وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. چلیے سی یو آن وینسڈے انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں مہیا کر دے، ہم سب کو رمضان اور اس کی برکتوں سے نواز دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جتنی آفات و بلیات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے، اور یہ چیز ہمارے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اس کا سبب بن جائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ کائنات کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونے کا سبب بن جائے، اور اللہ کا دین پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، سارے لوگ توحید کی طرف آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں اور ایمان کی طرف راغب ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. چلیے